بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے سیکشن 188 آف پاکستان پینل کوڈ کو، جو کہ سرکاری ملازم کی طرف سے باضابطہ مشتہر کردہ حکم کی نافرمانی سے متعلق ہے۔ اس سیکشن کی ورڈنگ پڑھنے سے پہلے ہم اس سیکشن کو عام الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں۔ اس سیکشن میں بتایا گیا ہے جب کسی سرکاری ملازم کی طرف سے کسی ایکٹ کے کرنے کی ممانعت کا حکم شائع کر دیا ہو، یعنی کہ جب کسی سرکاری ملازم کی طرف سے کوئی ایسا حکم شائع کر دیا گیا ہو جس میں کسی ایکٹ کی ممانعت کی گئی ہو، تو ایسی صورتحال میں عام شہری پر لازم ہوگا کہ وہ اس حکم کی تعمیل کرے اور ایسا ایکٹ سرزد نہ کرے، اور اگر اس کے قبضے میں کوئی جائیداد ہو، کوئی پراپرٹی ہو، کوئی مال ہو اور اس کی نسبت کوئی عمل کرنے کا حکم ہوا ہو تو وہ اس حکم کی پابندی کرے۔ حکم کی خلاف ورزی اس سیکشن کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی خاص گلی سے کوئی مذہبی جلوس نکلنے والا ہے، لیکن اس طرح اگر مذہبی جلوس نکلے گا تو اس سے بلوہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ ایسی صورتحال میں سرکاری ملازم جس کو اختیار حاصل ہے وہ حکم شائع کرتا ہے کہ یہاں سے کوئی جلوس نہ نکلے گا، لیکن اس کے باوجود اے جو ہے وہ جان بوجھ کر ارادتاً اس حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ مذہبی جلوس نکالتا ہے، لہذا اے جو ہے وہ اس سیکشن کے تحت جرم کا مرتکب ہوگا۔ سیکشن 188 کو ہم موجودہ حالات میں کووڈ-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اس کے تحت سمجھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کے تحت آج کل لاک ڈاؤن ہے، تو اس لاک ڈاؤن کے دوران حکومت نے جو ٹائمنگ دی ہے اس ٹائمنگ کے علاوہ اگر کوئی شاپ کیپر جن کو دکان کھولنا یا کاروبار کرنا منع ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ دکان کھولتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، یہاں پہ ماسک کا استعمال نہیں کیا جاتا، احتیاطی تدابیر کا استعمال نہیں کیا جاتا جو کہ باضابطہ طور پر مشتہر کردہ سرکاری ملازم کی طرف سے حکم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے افراد یا ایسے کاروباری افراد جو کہ باضابطہ طور پر مشتہر کردہ حکم جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ایسے افراد کے خلاف سیکشن 188 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اب ہم اس سیکشن کو پڑھ لیتے ہیں۔ Disobedience to order duly promulgated by public servant، یعنی کہ سرکاری ملازم کی طرف سے باضابطہ مشتہر کردہ حکم کی نافرمانی۔ اس میں بتایا گیا ہے جو کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ اس کو کسی حکم کے ذریعے جو کسی ایسے سرکاری ملازم نے مشتہر کیا ہے جو قانوناً ایسے حکم کے مشتہر کرنے کا مجاز ہے، کسی خاص فعل سے باز رہنے یا کسی خاص جائیداد کی نسبت جو اس کے قبضے میں یا اس کے اہتمام میں ہو کوئی خاص بندوبست کرنے کی ہدایت ہو۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ جو کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ اس کو کسی حکم کے ذریعے جو کسی ایسے سرکاری ملازم نے مشتہر کیا ہو جو قانوناً ایسے حکم کے مشتہر کرنے کا مجاز ہو، کسی خاص ایکٹ سے باز رہنے یا کسی خاص پراپرٹی کی نسبت جو اس کے قبضے میں یا اہتمام میں ہو کوئی خاص بندوبست کرنے کی ہدایت ہو، ایسی ہدایت کی نافرمانی کرے تو اگر وہ حکم عدولی ان لوگوں کو جو کسی کار جائز میں مصروف ہوں مزاحمت یا رنج یا نقصان یا مزاحمت، رنج یا نقصان کا خطرہ پہنچائے یا پہنچانے کا باعث ہو۔
تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ 1 ماہ تک قید کی سزا ہو سکتی ہے جو کہ سمپل ہوگی، یا پھر جرمانہ عائد کیا جائے گا جو کہ 600 روپے تک ہو سکتا ہے، یا پھر دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ اسی سیکشن میں آگے بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایسی ڈس اوبیڈینس انسانی جان، صحت یا سلامتی کو خطرہ پہنچائے یا پہنچانے کا باعث ہو، یا کوئی بلوا یا ہنگامہ برپا کرے یا برپا کرنے کا باعث ہو، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو 6 ماہ تک کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے، جو کہ سادہ بھی ہو سکتی ہے اور ریگولر بھی ہو سکتی ہے، یا پھر جرمانہ عائد کیا جائے گا جو کہ 3000 روپے تک ہو سکتا ہے، یا پھر دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ اسی سیکشن کی ایکسپلینیشن میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سیکشن کے تحت مجرم کو سزا دینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے علم میں ہو کہ سرکاری ملازم کی طرف سے ایسا حکم جاری کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ جانتا تھا کہ ایسا حکم جاری ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہ اس حکم کی نافرمانی کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجرم کی نیت میں نقصان پہنچانا ہو یا اس کو پتہ ہو کہ اس ایکٹ کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے، صرف اتنا ہی کافی ہوگا کہ اس کے علم میں ایسا حکم تھا جس کی اس نے نافرمانی کی۔ اس سیکشن کے تحت جرم ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی حکم شائع کیا گیا ہو، دوسرے نمبر پہ ایسا حکم سرکاری ملازم جو کہ آتھورائز تھا اس کی طرف سے شائع کیا گیا ہو، تیسرے نمبر پہ ایسے حکم کا خاص یا عام علم ملزم کے علم میں تھا، چوتھے نمبر پہ ایسے حکم کے ذریعے کسی کام کرنے کی ممانعت یا خاص بندوبست کی ہدایت کی گئی ہو، پانچویں نمبر پہ ملزم نے حکم کی نافرمانی کی، چھٹے نمبر پہ ایسی نافرمانی سے جائز کام میں مصروف لوگوں کو مزاحمت، رنج یا نقصان پہنچا ہو، یا پھر انسانی جان، امن یا عافیت کو خطرہ پہنچا ہو یا باعث خطرہ ہو، یا پھر اس سے بلوا یا ہنگامہ پیدا ہوا ہو۔ جب یہ تمام چیزیں پوری ہوں گی تو پھر ہی ایسے مجرم کو سزا دی جا سکتی ہے۔ آپ ان کو اس سیکشن کے انگریڈینٹس بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسا حکم کسی مخصوص قانون کی روح سے شائع کیا گیا ہو، اس قانون کے تحت اس حکم کی نافرمانی پر سزا مقرر ہو، تو ایسی صورت میں اس سیکشن کا اطلاق نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسا حکم جو سرکاری ملازم کی طرف سے شائع کیا گیا ہو ایک معقول حکم ہونا چاہیے، نہ کہ محض ایک نوٹس ہو۔ مجموعہ ضابطۂ فوجداری CRPC کے سیکشن 144 کے تحت جاری کردہ جو حکم ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی پر سیکشن 188 PPC کے تحت سزا دی جائے گی۔ اس سیکشن کے تحت جو جرم ہوگا وہ قابل دست اندازی پولیس ہوگا، قابل ضمانت نامہ ہوگا اور ناقابل راضی نامہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسے جرم کو مجسٹریٹ درجہ اول یا دوم سماعت کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔